سامعین، بلا تاخیر آئیے رخ کرتے ہیں ایک وسیع القلب، خوش فکر، خوش گفتار خیالات کو لفظیات کے پیکر میں ڈھالنے، نیز گفتگو میں بصیرتوں کو تقسیم کرنے اور اپنے باتوں سے سامعین کو مزید ذہین بنا دینے کا ہنر رکھنے والی شخصیت اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، جس سے ہم اور آپ خاطر خواہ واقف ہیں، جو زبان و علم کے صرف محافظ ہی نہیں ہیں بلکہ میدان علوم و معارف کے وہ مرجع خلائق ہیں، جس سے بھٹکے ہوئے کارواں راہیاب ہوتے ہیں اور علم کے پیاسے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد اسٹیج پہ جلوہ افروز ڈاکٹر ارقم رئیس صاحب، ڈاکٹر ارقم رئیس مدنی، فیکلٹی ممبر جامعہ اسلامیہ سنابل تشریف فرما ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اوقاف کا اسلامی تصور کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری، میں بادشاہ ہوں اجڑے ہوئے زمانے کا، سمٹ کے رہ گئی گھر میں سلطنت میری۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ارقم رئیس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ محترم جناب ایس پی ایم سنی منتظمین اجلاس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم طلباء و طالبات، مہمانان گرامی قدر، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اس مبارک محفل میں اکٹھا ہونے اور دین اسلام کے متعلق کچھ اہم معلومات سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ میری گفتگو کا موضوع اوقاف کا اسلامی تصور ہے کہ اسلام میں وقف یا اوقاف کا کیا مفہوم ہے، وہ آج ہمیں جاننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے قبل کہ میں اوقاف کے متعلق گفتگو کروں، آپ حضرات کے سامنے اسلام کی ایک خصوصیت کے متعلق مختصر کچھ بات کہنا چاہوں گا کہ اسلام دنیا کا تنہا ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام جہاں آخرت کو سنوارنے، آخرت کو حاصل کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں اس دنیا کو سنوارنے کی بھی تعلیمات دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرتا ہے۔ جہاں روحانیات کی تعلیم دیتا ہے وہیں مادیات کی بھی تعلیم دیتا ہے۔
اسلام ایسا مذہب قطعاً نہیں جو ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہو، دنیا سے، سماج سے، مال و دولت سے، اہل و عیال سے انسان دور رہے اور آخرت کی طلب میں عبادت کے نام پر ساری چیزوں کو چھوڑ کر تنہا زندگی گزارے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ غیر ادیان میں پایا جاتا ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی آسمانی ہدایات نہیں ہیں۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں تصور دیا ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے، اس میں بیلنس ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کیا گیا ہے، اور انسان سے کہا گیا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا میں سے اپنے حصے کو ہرگز نہ بھولو، یعنی دنیا کو کماؤ، دنیا میں رہو، دنیا کو آباد کرو، اور دنیا کے اندر اپنے وجود کو منواؤ، اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کرو کہ تم اس دنیا کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تمہارے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے، تمہارے بغیر اس دنیا کو رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے اس موقع پر جو موضوع ہے ہمارا اوقاف، یہ اوقاف کا تعلق ہی مالیات سے ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اوقاف کا تعلق جائیدادوں سے ہے، زمینوں سے ہے، محلات و دکانوں سے ہے، کھیتی باڑی سے ہے، اموال سے ہے، اور دنیا کے ساز و سامان سے ہے۔ ایک مسلمان دنیا میں کیسے رہے، یہاں بڑا باریک نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ مسلمان کو دنیا کمانے کے بجائے اس والے باب میں، اس چیپٹر میں مسلمان کو دنیا خرچ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں خرچ کیسے کرنا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک مسلمان، گویا اسلام اس چیپٹر کے ذریعے یہ فرض کر کے چلتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا شخص اس دنیا میں نہایت ہی معزز ہے، محترم ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اور اس کے پاس نہ صرف یہ کہ پیسہ اور دولت ہے بلکہ وہ بڑے دل والا ہے، دنیا نواز ہے، مہمانوں کو اور دنیا والوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، الغرض سارے انسانوں کو، بلکہ انسانوں سے بھی آگے بڑھ کر کے جانوروں اور حیوانات کو بھی نوازتا ہے۔ اور اس دنیا میں اس کا مال، اس کی دولت صرف اسی تک محدود نہیں بلکہ غیروں کو پہنچتی ہے، اور اس کا نفع، اس کی کمائی کا نفع صرف اس کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے اعزاء اقارب کو اور پورے علاقے کے لوگوں کو، یہاں تک کہ پورے سماج اور سوسائٹی کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وقف کیا چیز ہے، اوقاف کیا چیز ہے، اور اسلام اوقاف کے ذریعے کیا میسج دینا چاہتا ہے، اوقاف کا تصور لا کر اسلام اس دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں اوقاف کو، اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اسلام کے اس میسج کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اوقاف کو اور وقف کے نظام کو زندہ کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، تاکہ اس کا نفع، اس کا فائدہ ہماری ذات سے آگے بڑھ کر کے ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندان کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، اور سماج کے تمام پچھڑے ہوئے لوگوں کو اور پوری انسانیت کو پہنچے۔ اوقاف دراصل یہ وقف کی جمع ہے۔ وقف میں کہتے ہیں عربی زبان میں، وقفہ کے معنی ہوتا ہے روکنا اور رکنا۔ عربی زبان میں وقفہ کا معنی رکنا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، اپنے مخاطب، اپنے ساتھیوں کو خطاب کرتا ہے، قفا ٹھہرو، رک جاؤ۔ دو لوگوں کو کہتا ہے کہ رک جاؤ، ہم یہاں اپنے محبوب کے علاقے میں آئے ہیں، اس کی یادیں ہمیں ستاتی ہیں، تو کچھ رو لیں، اس کے بعد چلیں گے۔ تو کہتا ہے قفا، رک جاؤ۔ قرآن کریم کے اندر لفظ وقفہ کا استعمال روکنے کے معنی میں آیا ہے، وقفوہم انہم مسئولون۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے، خاص کر مجرمین کو اور کفار کے حق میں، کہ ان سے کہا جائے گا، ان کے وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال ہوگا۔ تو گویا وقفہ کا لفظ
اصل لغت میں ابن فارس کہتے ہیں کہ اصل الوقف التمکث فی الشیء، یعنی کسی چیز میں خود میں ٹھہراؤ ہو تو ٹھہراؤ کے معنی میں وقف کا استعمال ہے۔ حبس کے معنی میں قید کر دینا، منع کر دینا، روک دینا، یہ وقف کے لغوی معانی ہیں۔ وقف کا جو اصطلاحی معنی ہے اہل فقہ کے یہاں، علماء کے یہاں، وہ ہے کہ تحبیس الاصلی، کہ کوئی آپ کے پاس ایک جائیداد ہو، زمین ہو یا کوئی بھی چیز ہو جسے آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ قید کر دیں، اس کو روک دیں، وہ تسبیل المنفعہ، اور اس کے فائدے کو فی سبیل اللہ کر دیں۔ یعنی فائدہ فی سبیل اللہ جائے گا لیکن چیز رکی رہے گی، چیز کہیں اور نہیں جائے، وہ وہیں رہے گی جہاں تھی۔ علی بر او قربہ، وہ جو فائدہ ہے وہ فائدہ کہاں جائے گا؟ نیکی کے کاموں میں جائے گا، قربت کے کاموں میں جائے گا، اور فی سبیل اللہ جائے گا۔ یہ تعریف ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک مسلمان اپنی کسی چیز کو، اپنی زمین کو، اپنے کھیتوں کو، اپنی کسی بلڈنگ کو، اپنے گھر کو، یا اور بہت سی شکلیں ہیں اپنی چیزوں کو، وہ روک سکتا ہے کہ وہ آگے نہ تو بکیں گی، نہ تو وہ فروخت ہوں گی، نہ انہیں کوئی خریدنے آئے گا، نہ بیچنے جائے گا، اور نہ وہ ہبہ ہوں گی، نہ ہدیے کے طور پہ جائیں گی، اور نہ ہی وراثت کے طور پہ منتقل ہوں گی، بلکہ وہ اپنی جگہ ٹھہری رہیں گی، اور ان کا جو فائدہ ہوگا وہ دوسروں تک جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں وقف۔ وقف کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ ظاہر ہے آپ نے جانا، میں نے جو آیت پڑھی قرآن کریم کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی اس وقت تک ہرگز نہیں مل سکتی، نیکی تک تم اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے، جنہیں تم پسند کرتے ہو، ان میں سے خرچ نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اور جو وقف ہے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے۔ بس صدقے میں اور وقف میں فرق یہ ہے کہ صدقہ ہم دے کر کے کسی کو فارغ ہو جاتے ہیں، وہ لے جاتا ہے جس کو ہم دیتے ہیں، اور وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، لیکن وقف کے اندر کوئی اس کا مالک نہیں بنتا، بلکہ اس سے آنے والی منفعت دوسروں کو دی جاتی ہے، وہ چیز اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ اس کا حکم اصلاً تو مستحب ہے، مندوب ہے، شریعت چاہتی ہے کہ بندہ اور بندہ مسلم وقف کا کام کرے اور اپنی زمین کو، جائیداد کو وقف کرے، تاکہ اس کا فائدہ اس کو بھی پہنچے اور سماج کو پہنچے۔ کبھی کبھار وقف کا حکم اگر کسی نے نذر مان لی کہ میرا اگر یہ کام ہوا تو میں وقف کروں گا، تو پھر نذر ماننے کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور وقف کبھی کبھار مباح کی شکل میں رہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ نہ تو وہ اس میں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، جیسے عام چیزیں خرید و فروخت کی ہوتی ہیں، انسان جو چاہے کر لے، ویسے ہی وہ مباح کے طور پہ کیا ہے کہ وقف کر دے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یا تو کوئی مسلمان کرے جس کو کسی نیکی کی ضرورت نہیں بظاہر، یعنی وہ نیکی کا ارادہ نہیں کرتا، یا کوئی غیر مسلم وقف کرے تو چونکہ اس کی نیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی ثواب بھی نہیں، تو اس کا وقف علماء نے کہا ہے کہ صحیح ہوگا، لیکن وہ مباح کے درجے میں ہوگا۔ وقف کے متعلق اس کی مشروعیت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ شریعت میں جائز ہے؟ کچھ علماء نے، بعض فقہا نے، امام شافعی نے کتاب الام میں ذکر کیا ہے کہ بعض فقہا نے وقف کا انکار کیا ہے کہ وقف نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا کہ کون ہے۔ لیکن زیادہ تر فقہا اور ائمہ اسلام اور پوری اکثریت امت کی، بلکہ تقریباً 99% سے زیادہ امت جو ہے اس بات کی قائل ہے کہ وقف مشروع اور جائز اور مستحب ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سے میں نے جو بھی آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بر اور نیکی کے متعلق فرمایا، جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ انصار میں سب سے زیادہ مال والے تھے، ان کے باغات بہت زیادہ تھے اور بہت مال و دولت والے تھے۔ یہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا سب سے محبوب مال میرا ایک باغ ہے بیروحا، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں
صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ صدقہ کر دو. انہوں نے صدقہ کر دیا. تو یہ اس آیت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. ایسے ہی میں نے جو صحیح مسلم کی روایت پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس کے مرنے کے بعد اب عمل نہیں کرتا وہ. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کر جائے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اس میں سے پہلا ہے صدقۃ جاریہ، اور دوسرا ہے علم، اور تیسرا ہے نیک اولاد. تو صدقہ جاریہ جو ہے وہ یہی ہے، صدقہ جاریہ کہ آپ ایسا صدقہ کر جائیں جو باقی رہے اور اس کا ثواب جاری رہے. تو وقف بھی اسی میں آتا ہے، لہٰذا یہ بھی اس کی مشروعیت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں بڑی پیاری زمین ملی ہے جو میری نظر میں سب سے زیادہ نفیس ترین مال ہے میرا. تو آپ کیا مجھے مشورہ دیں گے، کیا حکم فرمائیں گے کہ میں اس مال کا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو قید کر دو، روک دو، اور اس کے فائدے کو تم صدقہ کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کر دیا کہ لا یباع اصلها، کہ جو زمین ہے اس کو بیچا نہیں جائے گا، ولا یبتاع، نہ خریدا جائے گا، ولا یورث، نہ یہ زمین ان کے ورثہ میں جا کر کے وراثت میں منتقل ہوگی، ولا یوہب، اور نہ اس کو ہبہ میں اور ہدیے میں کسی کو دیا جائے گا. تو فرماتے فتصدق عمر فی الفقراء، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقراء کے لیے صدقہ کیا، یعنی زمین برقرار رہے گی، اس کا فائدہ فقراء میں جائے گا. وفی القربا، اپنے قرابت داروں میں، ان کے رشتہ داروں میں جائے گا. وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ اس میں سے نکلے گا. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو بھی شکلیں اللہ کی راہ کی ہیں، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی فی سبیل اللہ کے راستے ہیں، ہر جگہ جائے گا. وابن السبیل، اور مسافروں پر بھی اسی میں سے خرچ ہوگا. والضعیف، اور کمزوروں پر، جو سماج کے کمزور پسماندہ لوگ ہیں ان پر بھی اسی میں سے خرچ ہوگا. تو بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس کا اپنے اوقاف کا ذمہ دار اپنی بیٹی حفصہ کو بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اس کی متولیہ اور اس کی جو دیکھ ریکھ کرنے والی ناظمہ ہوگی وہ میری بیٹی حفصہ ہوگی. تو اس طریقے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث وقف کی مشروعیت میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اسی طریقے سے وقف کا کام یا اوقاف مشروع ہیں اور اسلام میں اس کی اجازت ہے اور اس پر عمل کیا گیا ہے. صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کے یہ 2 واقعے آئے آپ کے سامنے، بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں. یہ مستقل ایک تقریر کا موضوع ہے کہ تاریخ اسلام میں صحابہ سے لے کر کے آج کے دور تک، اور خاص کر پرانے اسلامی خلافتوں اور اسلامی حکومتوں کے ادوار تک وقف کی جو تاریخ رہی ہے بڑی پیاری تاریخ ہے. بڑے حسین واقعات ہیں، دلدوز واقعات ہیں، عبرت آمیز واقعات ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھیں یا سنیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام نے کیا تصور دیا ہے مال کو خرچ کرنے کا، اور لوگ کس طریقے سے اپنوں پر اور غیروں پر اور سماج کے تمام لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے. یہ مستقل ایک تفصیل طلب بات ہے. جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی، فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ میں وقف کا کام اتنا مشہور تھا کہ صحابہ کرام میں عام سی بات تھی. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اعلم احدا، میں صحابہ کرام میں سے کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا، کان لہو مال، جس کے پاس مال رہا ہو، جو صاحب مال ہو صحابہ میں سے، من المہاجرین والانصار، چاہے مہاجرین ہو یا انصار ہو، تمام صحابہ میں جس کے پاس بھی مال تھا، ان مال والے صحابہ میں کسی کو ایسا شخص نہیں جانتا جس نے الا حبس مالا، جس نے وقف نہ کیا ہو. یعنی ہر صاحب مال صحابی نے وقف کیا، اللہ کی راہ میں اوقاف قائم کیے، اور صدقۃ مؤبدہ،
ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ صدقہ برقرار رہے. لا تشترا ابداً، نہ تو وہ خریدا جائے، ولا توہب ولا تورث، نہ ہبہ کیا جائے، نہ ورثے میں پایا جائے. اور اسی طریقے سے اجماع ہے امت کا. امام کاسانی نے بدائع الصنائع کے اندر جو فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے اور بہت بڑی موسع کتاب ہے، اس کے اندر اجماع نقل کیا امت کا کہ جواز پر اس بات کے کہ وقف جائز ہے، خاص طور سے مساجد کا. تو یہ وقف کے جواز پر دلیلیں ہیں. اور وقف کے متعلق جو حکمت ہے شریعت کی، بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بندے مسلم کے لیے اللہ کی قربت کا راستہ کھولنا، کہ وہ جو عبادتیں کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں وقف کر دے اللہ کی راہ میں کوئی چیز، تو وہ گویا اس سے نئی عبادت کا راستہ. یہ وقف اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. اور اس کے ذریعے ایک اور حکمت یہ ہے کہ اس سے بندے مومن کا اجر برقرار رہے مرنے کے بعد بھی، اور اجر زیادہ ہو اس کا. ایسے ہی ایک حکمت ہے کہ وہ اپنوں پر اور اپنے اقربا پر، سماج کے لوگوں پر احسان کرے. اسلامی مملکت کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہت محبت کا ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ماحول پیدا ہو، مسجدیں قائم ہوں، مدارس قائم ہوں، مکتبات اور اسی طریقے سے اسپتال قائم ہوں. یہ سب چیزیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں. اسلامی تاریخ میں اول یوم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہوتے ہی مسجد قباء قائم کی، پھر آپ نے مسجد نبوی قائم کی، اور بہت ساری دیگر مسجد مدینہ کے اندر قائم کی گئی ہیں. اور ان کے علاوہ بذات خود کعبہ بھی ایک وقف ہے جو ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بلکہ بعض مورخین کے مطابق پیچھے اور سابقین انبیاء نے بنایا، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام نے بنایا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کا جو سرزمین پہ بنا وہ کعبہ تھا. تو یہ جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں یہ وقف ہوا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں جو ہمیں اس کے متعلق معلوم ہوتی ہیں. اور وقف کے بہت سارے بیرکیف احکام ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی میرے لیے بھی محدود ہے اور رات میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، آگے بھی لوگ موجود ہیں، اس لیے میں اختصار سے کچھ چیزیں بیان کروں گا. وقف کے کچھ مختصر سے احکام یہاں بیان کر دوں تاکہ ہمارے سامنے اس کی تھوڑی سی حقیقت سامنے آ جائے کہ وقف کے ارکان کیا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقف کے 4 ارکان اہم ہیں، ورنہ لوگوں نے بہت سارے ارکان بیان کیے ہیں. پہلا رکن ہے واقف، جو وقف کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں وقف کرنے والا ہونا چاہیے. دوسرا رکن وہ چیز جس کو وقف کیا جا رہا ہے، اور تیسرا رکن کس پر وقف کیا جا رہا ہے، اور چوتھا کس لفظ پہ کر صیغہ ضروری ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ وقف کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ وہ چیز وقف ہو رہی ہے. پہلی چیز، واقف کون ہے؟ وہ شخص جو کسی چیز کا مالک ہو، زمین کا، جائیداد کا، اور وہ اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہو. اس کے لیے بھی کچھ اہل علم نے شرائط رکھی ہیں کہ کون شخص وقف کرے گا. اس کی شرط ایک یہ کہ بھئی عقل مند ہو، عقلی طور پہ بیمار نہ ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو تاکہ ہوش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرے. بڑا ہو، بچے کا وقف نہیں مانا جائے گا. ایسے ہی اس کی کسی حرکت کی وجہ سے پابندی اس پر عائد نہ ہو گئی ہو، تصرفات، مالی معاملات سے روک نہ دیا گیا ہو. اور چوتھی شرط ہے کہ وہ آزاد ہو. پانچویں شرط ہے کہ اپنے اختیار سے کرے، کسی کے دباؤ میں نہ کرے. اور جس پر وقف کیا جائے گا وہ کون ہے؟ وہ ایسی جہت ہونی چاہیے جو مستمر ہو. فقراء، مساکین ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان پر ہونا چاہیے ایسی، تاکہ وقف کا مقصد ہوتا ہے ہمیشہ رہنا. تعبید مقصد ہوتا ہے تو یہ رہنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدمی وقف خود پر ہی کر لے. ایسی شکلیں پائی ہیں، فقہاء نے ذکر کی ہیں ایسی شکلیں کہ بسا اوقات انسان وقف اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ وقفی ہو گیا اور خود ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے مکمل طور پہ، اور اسی کے اوپر. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے مکمل طور پہ، کیونکہ وقف میں اصل ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. تو دوسرے لوگ، فقراء، مساکین، یتامہ، ارامل اور بیوہ وغیرہ، ضعفاء وغیرہ ہونے چاہیے. اور جو مال جس کو وقف کیا جائے گا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقف یعنی وقف کرنے والے کی ملکیت ہو، دوسرے کا مال وقف نہیں کر سکتا. اور یہ کہ وہ قیمت، وہ قیمتی چیز ہو، اس کی قیمت ہو، اس کا فائدہ ہو، اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز بھی ہو، انسان کے ہاتھ میں ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ اپنی کسی ایسی چیز کو، بعض علماء نے مثال دی کہ کوئی کہے کہ
آسمان میں اڑ رہی چڑیا کو اگر وقف کرے مثلا، یا پانی میں بہنے والی سمندر میں موجود مچھلیوں کو وقف کرے، تو یہ نہیں وقف ہوگا، بلکہ ضروری ہے، علماء نے اس میں ضابطہ بیان کیا ہے کہ ما جاز بیعہ، ہر وہ چیز جس کا بیچنا جائز ہے، وجاز الانتفاع بہ، اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہو، بیچنا بھی جائز ہو اور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، صح وقفہ، تو اس کا وقف صحیح ہوگا۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ چیز معلوم شدہ ہو، مجہول نہ ہو، کہ کوئی انسان کہے کہ میری ایک زمین میں وقف کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کون سی زمین، تو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز ہے جس کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا، کہ وقف کی چیز کیا ضروری ہے کہ زمین ہی ہو، یا زمین جس کو ہم کہتے ہیں غیر منقولہ جائیداد، اموویبل جو چیزیں ہوتی ہیں، تو غیر منقولہ ہونا ضروری ہے، یا منقولہ بھی ہو سکتی ہیں۔ منقولہ میں مان لیجئے ہمارے ہاں یہی حال کے اندر کرسیاں رکھی ہیں اور دیگر سامان ہیں، تو کوئی انسان وقف کر کے سامان کسی جگہ مسجد میں پہنچا دے، مسجد کا سامان کسی مدرسے کا، کسی جامعہ کا، یونیورسٹی کا، یا یتیم خانے میں سامان، پنکھے لگوائے، اس طرح کی چیزیں تو جو کہ منتقل ہو سکتی ہیں، اس پر بھی لوگوں کا کلام ہے۔ اور ایک چیز ہے، کیا پیسہ نقد کو وقف کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر بھی لوگوں کے مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ موویبل چیزیں بھی وقف ہو سکتی ہیں، گرچہ اس کی منفعت کچھ وقت کے بعد ختم ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بھئی ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہے، لکڑی کی ہے وہ خراب ہو جائے گی، لوہے کی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کا فائدہ، لیکن پھر بھی اس کو وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ضرورت ہے، اس کی وہ ایک ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ لوگ کرسیاں وقف کرتے ہیں حرم کے اندر کے لوگوں کو چلانے کے لیے، تاکہ طواف کر لیں، سعی کر لیں، اس طرح کی چیزیں وقف ہو سکتی ہیں۔ اور لوگ جو ہیں زمانے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہیں، اپنے جنگی سامان، اپنی تلواریں، اپنے گھوڑے فی سبیل اللہ وقف کر دیے تھے، تو سب موویبل چیزیں ہیں، تو یہ وقف کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے پیسے کے متعلق بھی صحیح بات یہی ہے کہ پیسہ بھی وقف کر سکتے ہیں، کوئی آدمی 1,00,000 2,00,000 10,00,000 جو بھی اس کے پاس پیسے ہوں وہ وقف کر سکتا ہے، لیکن اس کو وقف کرنے کے بعد کام یہ ہوگا کہ اس سے کوئی ایسی چیز خریدی جائے گی جو برقرار رہے، تاکہ اس کا نفع برقرار رہے۔ تو اگر کسی نے پیسے کو وقف کیا ہے تو پیسے سے کوئی جگہ خرید لی جائے، کوئی سامان خرید لیا جائے، کوئی بلڈنگ بنوا دی جائے، تو اس طریقے سے اس کا وقف جائز ہوگا۔ صیغہ کیا ہوگا؟ صیغے میں صریح الفاظ بھی ہوتے ہیں، کنائے کے بھی ہوتے ہیں۔ صریح میں یہ کوئی کہے کہ میں نے اس کو وقف کر دیا، وقف تو، کوئی کہے حبس تو میں نے اس کو محبوس کر دیا، میں نے اس کو سبل تو فی سبیل اللہ کر دیا، بلکہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ابن نجیم نے البحر الرائق جو فقہ حنفی کی بڑی مشہور اور بڑی وسیع ترین کتاب ہے، اس میں 26 صیغے ذکر کیے ہیں جن الفاظ کے ذریعے جو ہے وقف کیا جا سکتا ہے۔ تو علماء نے بہت توسع سے کام لیا ہے اس باب میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان صیغوں کے ذریعے سے وقف ہو سکتا ہے۔ وقف کی اقسام 2 طرح کی ہوتی ہیں، 2 طرح کے وقف ہوتے ہیں۔ ایک وقف ہوتا ہے وقف خیری عام، یعنی آدمی وقف کرے اور وہ تمام لوگوں کے لیے جو غریب، غربا، فقراء، مساکین، حتیٰ کہ عام مسلمانوں کے لیے وقف کر سکتا ہے، جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما خرید کر کے یہودی سے اس کو وقف کر دیا تھا، اور سارے مسلمان اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے وقف کرنے کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر سکتے ہیں، خصوصی طور پہ فقراء، مساکین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یتامہ کے لیے اور بیواؤں کے لیے کر سکتے ہیں، کمزوروں کے لیے کر سکتے ہیں، طلباء کے لیے کر سکتے ہیں، علماء کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یونیورسٹی کے اندر جو ریسرچ سینٹر ہوں یا الگ سے ریسرچ سینٹر ہوں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جو خاص طور سے اسلامی ریسرچ اس میں کی جاتی ہو۔ اور اس طریقے بہت ساری اقسام علماء نے بیان کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہاسپٹل کے لیے بھی ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے، اس کی بڑی پیاری مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک عمومی وقف کہلاتا ہے جو تا قیامت باقی رہے گا۔ اور ایک وقف ہے وقف اہلی، جسے ہم پرائیویٹ بھی کہہ سکتے ہیں وقف، یا فیملی وقف بھی کہہ سکتے ہیں، کہ انسان اپنی اولاد پہ وقف کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اولاد پہ وقف کرے۔ کیسے کہ مثلا کسی انسان کے پاس دولت ہو، جائیداد ہو، گھر بھی ہوں اور زمینیں ہوں، ان میں سے وہ کوئی ایک گھر یا کوئی ایک بلڈنگ یا کوئی زمین وہ وقف کر دے اپنی اولاد کے لیے۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کرے، ان کی
اولاد اور ان کی اولاد نسل در نسل کے لیے بھی کر سکتا ہے. وہ جس طریقے سے صیغہ بنائے گا، جیسا دستاویز تیار کرے گا، جیسی شرط رکھے گا، اس شرط کے مطابق ہوگا. لیکن یہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کے لیے وقف کر سکتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کو بھی شامل کر سکتا ہے اس میں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھر وقف کر دیا تھا، اور اس گھر کے اندر وقف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو اور دیگر جائیداد ہے وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ایک گھر ایسا ہوگا جو تقسیم نہیں ہوگا بلکہ ایسے ہی رہے گا. اب اس میں ان کے جو بچے ہیں اس کو استعمال کریں گے، اس میں رہیں گے. خصوصی بات اس وقف کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو خصوصی طور پہ نامزد کیا تھا کہ میری بیٹیاں جب تک ان کی شادی نہ ہو تب تک وہ اس گھر میں رہیں گی. ظاہر ہے کہ دیگر گھروں کو لوگ بانٹ لیں گے تو وہ بیٹیاں اس میں، اور جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں لیکن کبھی اگر ان کی مان لیجیے شوہر کی وفات ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائیں، اب وہ بغیر شوہر کی ہو گئیں، تو اب وہ واپس اگر میرے گھر آئیں تو اس گھر میں رہیں گی اور اس گھر کے منافع سے فائدہ اٹھائیں گی. اور اگر کسی کی طلاق ہو جائے تو جب تک پھر وہ آ کر گھر میں رہے گی، اور جب تک اس کی شادی دوبارہ نہ ہو جائے، چاہے طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد، تب تک وہ اس گھر کے منافع سے فائدہ اٹھائے گی، چاہے رہ کر کے یا کرایہ آ رہا ہو تو کرائے سے. اور جب شادی ہو جائے گی اس کی دوبارہ سے کسی اور جگہ، تو اپنے شوہر کے پاس جب چلی جائے گی تو پھر وہ اس کی منفعت صرف بیٹوں کے لیے رہے گی، کیونکہ اس بیٹی کو اپنا گھر مل چکا ہے. تو اس طریقے سے صحابہ کرام وقف کرتے تھے. یہ بہت اہم جز ہے جس کے ذریعے ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے ایک اچھے مستقبل کی ضمانت کے طور پہ وقف کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے 2 بیٹے 3 بیٹے 4 بیٹے ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں، اچھے پھلیں پھولیں. کبھی کبھار کسی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، زمینیں جائیدادیں بک جاتی ہیں اور وہ انسان قلاش ہو جاتا ہے، مسکین ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے باپ کا کوئی وقف ہوگا تو اس وقف سے یا تو گھر میں آ کر رہ لے گا، یا پھر اس کے ذریعے سے آنے والا جو فائدہ ہوگا تو اس بیٹے کو مل جائے گا، تو اس کی مصیبت کے وقت کام آئے گا. تو یہ بڑا اچھا فائدہ ہے وقف کا. اور وقف کے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے کہ وقف کا مالک کون ہے. میں 2-3 باتیں مختصر پیش کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا. وقف کا مالک کون ہے؟ وقف کے مالک کے سلسلے میں فقہا کے 3 طرح کے اپنے اپنے اقوال ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں وقف کا مالک مطلب جس نے زمین وقف کر دی تو جس نے وقف کی اس کی ملکیت سے تو نکل گئی، لیکن اب کس کی ملکیت میں پہنچی؟ اگر فقراء کے لیے وقف کیا تھا تو کیا فقراء اس کے مالک ہوئے یا کوئی اور ہوا؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ وہ شخص بذات خود مالک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص مالک ہے، لیکن اس کو بیچنے کا اختیار نہیں ہے. مالک وہی رہے گا، بیچنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن صاحبین امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما اور امام شافعی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، واقف نے وقف جب کر دیا تو اس کی ملکیت تو ختم، لیکن یہ زمین یا جو چیز وقف کی گئی ہے یہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہو گیا، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کا مالک ہو گیا. اور ایک قول ہے بعض فقہا کا کہ اس کا مالک وہ لوگ ہیں جن کے اوپر وقف کیا گیا ہے. ان تینوں چیزوں سے ان میں جو اصل بات ہے وہ جو زیادہ معروف ہے، جس پر فقہائے احناف کا بھی فتویٰ ہے اور جمہور امت کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ وقف کی املاک کا اصلی مالک اللہ رب العالمین ہے، کوئی انسان اس کا مالک نہیں. وقف کی املاک کا، اوقاف کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور اس کا مالک نہیں، نہ کوئی انسان، نہ وقف کرنے والا خود، نہ اس کی اولاد، اور نہ ہی کوئی دیگر تیسرا شخص، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. لہذا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ وقف کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. جب وقف کی زمینوں اور جائیدادوں کے ساتھ بہتر شکل یہ ہے کہ وقف کی زمینیں اور جائیدادیں جو ہوں وہ ان کو کام میں لانا چاہیے اور ان کو استعمال کر کے بڑھانا چاہیے. اس کی بہت سی شکلیں علماء نے پیش کی ہیں، ان کے متعلق ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن مختصر یہی ہے کہ وقف کی املاک کو جامد نہیں رہنے دینا چاہیے، بلکہ ان کا استثمار کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، ان کو بڑھانا چاہیے، ان کو زندہ رکھنا چاہیے، اور ان کی ترمیم ہونی چاہیے.
بلکہ اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر وقف کی زمین بیکار ہو جائے اور کسی کام کی نہ رہے، یا کوئی بلڈنگ ہے پرانی ہو کر کے ٹوٹ پھوٹ کے بیکار بگڑ کے ٹوٹ گئی ہے یا خراب استعمال کے لائق نہ بچی، تو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے اس سلسلے میں دو طرح کے اقوال ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ نہیں، وقف کو کسی بھی شکل میں آپ دوسری شکل میں نہیں لا سکتے، کبھی بھی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. لیکن دوسرا قول ہے کہ فقہاء احناف کا اور حنابلہ کا خصوصی طور پر کہ نہیں، وقف کی زمین یا وقف کی جائیداد اگر بیکار ہو گئی ہے، فائدہ مند نہیں رہ گئی، تو اس کو ضرورت اور مصلحت دیکھ کر کے کمیٹی اور اہم ذمہ داران اس کا فیصلہ کریں گے اور اسے بیچ کر کے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لہذا ایسی صورت میں اس کو کیونکہ وقف کا اصل مقصد ہے انتفاع، فائدہ مقصود ہے. اب فائدہ اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جس نے وقف کیا تھا اس کی وہ چیز بیکار ہو گئی. لہذا ضروری ہے کہ اس کو، اسی لیے فقہاء احناف میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور بعض محققین دیگر علماء کا فتویٰ ہے حنابلہ میں بھی اور احناف میں بھی، کہ وقف کی زمین کو چاہے حتیٰ کہ وہ چاہے مسجد کیوں نہ ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی زمین، کوئی ایسی مسجد ہو جس کے ارد گرد رہنے والے مصلی پورا کا پورا گاؤں وہاں سے ہجرت کر جائے اور وہ چلے جائیں، کوئی اس میں نماز پڑھنے والا نہ بچے، تو کیا کیا جائے؟ تو امام محمد نے اس کے متعلق فتویٰ دیا کہ اگر اس سے کسی بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوئی بھی شکل نہیں ہے تو وہ تو پھر اس کے اگر اس کے مالک موجود ہیں جنہوں نے وقف کیا تھا اس زمین کو، اس مسجد کو، تو ان کے مالک کو وہ واپس ہو جائے گی دوبارہ سے. لیکن اگر مالک یا اس کے ورثہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو بیچ کر کے دوسری جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی تاکہ وہاں پر زمین خرید کر کے تاکہ اس کا فائدہ وہاں منتقل ہو. تو اہل علم نے اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے. میں ایک بات یہاں اور بتا دوں کہ وقف کا جو ناظر یا متولی یا ناظم ہوتا ہے، منتظم، اس کے متعلق اہل علم نے بڑی اہم شرط لگائی ہے کہ ایک تو یہ کہ وقف کا جو متولی ہو وہ مسلمان ہو. کافر غیر مسلم وقف کا متولی نہیں بن سکتا. بعض فقہاء نے اس کے جواز کی بات کہی ہے، لیکن جمہور امت نے اس کے متعلق کہا ہے کہ نہ، وقف کا متولی غیر مسلم نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ وقف اصلاً اللہ کے لیے کیا گیا ہے. وقف کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وقف کا مالک بھی اللہ ہے. لہٰذا غیر مسلم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اس وقف کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. دوسری چیز، وقف کا مقصد مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو ایسی صورت میں غیر مسلم مسلمانوں کے فائدے کے متعلق مخلص نہیں ہو سکتا. تیسری چیز، کافر یا غیر مسلم امانت دار نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو ثواب و عقاب کا کوئی عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ امانت دار نہیں ہو سکتا، اور امانت داری اصلاً صاحب ایمان میں ہوتی ہے، لہذا غیر مسلم اس کا ذمہ دار نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے کافر معتمد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھے اور مسلمانوں کو وقف کی جائیداد سے فائدہ نہ اٹھانے دے اور غیر مسلموں میں اس کا فائدہ پہنچائے، جبکہ وہ وقف مسلمانوں کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے. اسی لیے فقہاء نے کہا ہے کہ واقف جو کہ وقف کرنے والا ہے، جو وقف کی زمین وقف کرتا ہے، وہ جو شرط لگاتا ہے کہ میرا وقف فلاں فلاں جگہ استعمال ہو، تو کہتے ہیں کہ واقف کی شرط، ابن عابدین نے رد المحتار میں لکھا ہے، حاشیہ ابن عابدین میں، کہ واقف کی شرط، جو وہ شرط لگائے گا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کی شرط اتنی اہم ہے جیسے کہ قرآن کریم اور سنت کے نصوص کی اہمیت ہے. جس طرح قرآن کی آیت کے آنے کے بعد اس کا انکار کرنا جائز نہیں، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، سنت کے آنے کے بعد اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، ویسے ہی واقف کی شرط کے خلاف کوئی کام کرنا جائز نہیں. یہ مختصر سی باتوں کے بعد میں کچھ باتیں وقف کے متعلق، ایک اور چیز کہ وقف کا اور حکومت کا کیا تعلق ہے، آخری بات میں یہاں پیش کر دوں. دیکھیے، حکومت جو ہوتی ہے، چاہے وہ اسلامی، اصل بات اسلامی حکومت کی ہے. اسلامی حکومت جن چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے ان کو حکومتی اموال یا املاک عامہ کہا جاتا ہے. املاک عامہ جو ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ پوری امت کی ذمہ داری ہوتی ہیں، پوری امت کی ملکیت ہوتی ہیں، سارے عوام اس کے مالک ہوتے ہیں. ملک کی تمام جو سرکاری جائیدادیں ہوتی ہیں
اس کی مالک پوری قوم ہوتی ہے لیکن ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. لیکن وقف کی مالک نہ تو قوم ہے، نہ کوئی خاص مسلمان ہے، نہ خود واقف ہے، بلکہ وقف کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ایسے ہی وقف آتا ہے افراد کی طرف سے، جبکہ حکومت کے جو اموال، حکومت کی جو ملکیتیں ہوتی ہیں وہ فطری، طبعی، نیچرل ریسورسز اس کے ہوتے ہیں، تو اس لیے دونوں میں فرق ہے. اسی طریقے سے وقف کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اصلاً یا تو واقف ہوتا ہے، یا واقف جو وقف کرنے والا خود بھی ذمہ دار بنتا ہے، یا وہ جسے ذمہ دار بنا دے. لیکن حکومت کی اموال کو ذمہ دار بنانے والا کوئی واقف کوئی شخص نہیں ہوتا، بلکہ حکومت جس کو بیچتی ہے، جس کو ذمہ دار سمجھتی ہے. اسی طریقے سے ناظر وقف جو ہوتا ہے، وقف کا ذمہ دار، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ واقف کی شروط کا لحاظ کرے. لیکن اگر حکومت اس میں تدخل کرے گی تو پھر وہ اپنے اعتبار سے مصلحت دیکھے گی، واقف کی مصلحت ختم ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوقاف قائم تھے. مسلمانوں کے اوقاف بڑے ہی خوبصورت تھے. انہوں نے مسلمانوں پر اور سماج کے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، حتیٰ کہ شفا خانوں پر، حتیٰ کہ بعض اوقاف ایسے پائے گئے ہیں کہ راستے میں مارکیٹ کے اندر وقف کی ایک دکان ہے جس میں برتن ملتے ہیں. پرانے زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے. اب کسی نے اپنے گھر کے چھوٹے بچے کو برتن خریدنے بھیجا، مثلا گھر سے آپ نے بھیجا کہ برتن خرید لاؤ، اب گڑا یا کوئی اس طرح کی چیز، بچہ ہے گرا دیا، وہ ٹوٹ گیا. اب بچے کو ڈر ہے کہ ماں باپ چلائیں گے، کہاں سے دیں. یا کسی غلام کو بھیجا، پرانے وقتوں میں غلام ہوتے تھے، اب وہ غلام گیا اور راستے میں مان لیجیے ٹوٹ گیا برتن، تو اب اس کی سرزنش نہ ہو، اس غلام کو اس کا سردار یا اس بچے کو اس کے گھر والے ڈانٹے نا. تو اس لیے ایسی وقف کی دکانیں تھیں کہ ایسا بچہ یا ایسے غلام سے کہا جاتا تھا کہ تم جاؤ اس فلاں دکان پہ اور وہاں سے ایک نیا برتن لے لو فری میں اور گھر لے جا کر دو تاکہ تمہیں لوگ چلائیں نا. سبحان اللہ. اس طریقے سے اور مصر کے اندر فرانس کے ایک سیاح نے سفر کیا اور اس نے 19ویں صدی میں، اور اس نے آ کر کے جب اپنی سفر نامہ لکھا تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں راستے میں جو مسافر خانے بنے ہیں ان میں بڑا ہی اعلیٰ انتظام ہے سلطنت عثمانیہ کے دور میں خاص کر، اور ان انتظامات میں مسافروں کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرنا، اچھے کھانے کھلانا، ان کے گھوڑوں کو، ان کے جانوروں کو چارہ دینا، ان کے آرام کا انتظام کرنا بڑا ہی عمدہ تھا جو یورپ میں کبھی نہیں پایا گیا. یہ وقف کی چند سی ہلکی سی مثالیں تھیں. مسائل بہت زیادہ ہیں، تفاصیل بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان میں مزید آگے بڑھا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی سنا اور یہاں پر بیان کیا گیا، اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمارے اوقاف کو خیانت والے ہاتھوں سے بچائے. اللہ تعالی ہمارے اوقاف کو زندہ کرے، اور اس اوقاف کا جو مقصد اسلام کا تھا اور اہل اسلام نے تاریخ میں اپنے عمل سے جو ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو، خاص کر اس کے فوائد کو تمام مسلمانوں تک پہنچائے، اور اس امت اسلامیہ کی ترقی کے لیے بلکہ پوری دنیا کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوقاف کو استعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر. یہ ہمارے اسپیکر ڈاکٹر ارقم رئیس مدنی صاحب اوقاف کے تصورات پر اسلامیات کی روشنی میں مدلل گفتگو کر رہے تھے.